بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹ ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آیا کبیر دادا کو دشمن قتل کر کے تناوش کو اپنے کھیل کا شکار بنا سکیں گے یا نہیں۔ اب یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ پاشا کبیر دادا کو فون کرتا ہے، دادا آپ سے بات کرنا ہے۔ کال وصول کرنے کا بٹن دباتے ہی کبیر دادا کے کانوں میں پاشا کی لجاجت بھری آواز پڑی۔ کبیر دادا نے پوچھا، کہاں پر ہو؟ اپنے جوا خانے والے دفتر میں بیٹھا ہوں، آدھے گھنٹے تک آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ڈرائیور کو پاشا کے ہوٹل کی طرف جانے کا کہنے لگا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ پاشا کے دفتر میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پاشا نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اپنی کرسی چھوڑ دی۔ کبیر دادا کی موجودگی میں وہ کبھی بھی اس کرسی پر نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ کبیر دادا گھومنے والی کرسی پر بیٹھتے ہی مستفسر ہوا، جی فرمائیں۔ وہاں وہ دونوں اکیلے ہی تھے۔ کبیر دادا کے محافظ اور عظیم وغیرہ بیر ہی رک گئے تھے۔ کھانے پینے کو کیا منگاؤں؟ پاشا نے خاص سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کافی کا بتا دو، اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی کبیر دادا نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ انٹرکام اٹھا کر پاشا نے 2 پیالی کافی کے بتائے اور کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا، میرا خیال ہے اب آپ کو گھر جانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہوتی ہے۔ بکواس نہ کرو، مطلب کی بات بڑھاؤ۔ کبیر دادا نے اسے جھڑکا اور وہ اطمینان سے بولا، اسی بکواس کے لیے آپ کو ضامن دی ہے۔ کبیر دادا نے اسے ڈرایا، شاید کافی دنوں سے تمہیں تھپڑ نہیں پڑا۔ پاشا خوف زدہ ہوئے بغیر بولا، سچ کہا، آج ایک نہیں کافی تھپڑ کھانے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ کبیر دادا بگڑ کر بولا، اگر سچ میں وہی بکواس کرنا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ وہ بہت پریشان ہوں دادا۔ پاشا بالکل سنجیدہ تھا۔ اچھا بکو، کیا پریشانی ہے؟ کبیر دادا نے گویا ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ خوبصورت ڈائن آپ کو ضائع کر دے گی۔ کبیر دادا ایک دہشت، خوف اور ڈر کی علامت ہے۔ کبیر دادا آہنی ارادے، چٹانی حوصلے اور فولادی عزم کا نام ہے۔ کبیر دادا کی شخصیت، کردار اور صلاحیتوں کی ایک دنیا متعارف ہے۔ آپ ایک چھوکری کے پیچھے اسے بدنام نہ کریں۔ یقین مانیں اپنے دکھی ہیں اور پرائے ہنس رہے ہیں، دفع کریں اسے، ٹھوکر لگا کر اپنی زندگی سے دور پھینکیں۔ کبیر دادا کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، بکواس اچھی کر لیتے ہو مگر بے مقصد۔ جب آنکھوں پر کسی دل ربا کے نوخیز حسن کی پٹی بندھی ہو تو ہم دردوں کی نصیحتیں بکواس ہی لگتی ہیں۔ میرا خیال ہے شادی کرنے والا میں پہلا گینگسٹر نہیں ہوں۔ بالکل صحیح، اور میرا اعتراض آپ کی شادی کرنے پر بالکل بھی نہیں ہے۔ شادی بھی دوسرے گینگسٹرز نے کی ہے اور تھوڑی بہت روایتی محبت بھی ان میں موجود ہوگی، مگر ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے پاؤں کی جوتی کو سر کا تاج بنا لیا ہو۔ الزام پر الزام دھرے جا رہے ہو بغیرت آدمی۔ کبیر دادا نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرنا چاہا۔ اسی وقت ایک ملازم اجازت مانگ کر اندر داخل ہوا اور ان کے سامنے ایک کافی کے بھرے مگ رکھ کر سر جھکائے باہر نکل گیا۔ پاشا کافی کا ہلکا سا گھونٹ لیتا ہوا بولا، یہ سچ ہے کبیر دادا، کل رات تقریب میں میری نظر آپ دونوں ہی پر تھی۔ اس دوغلی ڈائن نے آپ کو اپنی بناوٹی محبت کا یقین دلانے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی آپ پر سے نظریں نہیں ہٹائی۔ یقیناً اسے کسی نے خوب پڑھا لکھا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔
اور آپ بھی گائے گائے نظریں چرا کر اس کی دیر سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہے تھے۔ اور پھر محفل موسیقی میں جو محبت بھرے میسج لکھے جا رہے تھے، ایسا تو ہائی سکول کے طلبہ ہی کر سکتے ہیں۔ اور معاف کرنا، اس چڑیل کے ساتھ تو چلیں یہ جچتا بھی ہے کہ میرے خیال میں وہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے۔ آپ خود کو دیکھیں، کیا اتنے اونچے مقام سے نیچے اترنا آپ کو روا تھا؟ کبیر دادا صاف گوئی سے بولا، کوئی محبت بھری گفتگو نہیں تھی یار، اس نے مجھے گھر چلنے کا لکھا اور میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ ایک چھوکری کی اتنی ہمت کہ وہ کبیر دادا کو محفل چھوڑ کر گھر چلنے کا کہے، اور ایک بار بھی نہیں بار بار میسج کرے، درجن بھر میسج ٹون تو میں نے گنی تھی۔ یقیناً آپ کی طرف سے ڈیل تھی، ورنہ وہ ایسی حرکت نہ کرتی۔ اور ایک دو میسج پڑھنے کا تو مجھے بھی اتفاق ہوا تھا، وہ کوئی ناچنے گانے کی بکواس کر رہی تھی اور آپ اپنی مسکراہٹ نہیں روک پا رہے تھے۔ کبیر دادا چڑھ کر بولا، بے وقوف آدمی، وہ کم عمر لڑکی ہے، نادانی میں ایسی حرکتیں کر گزرتی ہے، اب کیا اس کی پٹائی شروع کر دوں؟ اوہ، کم عمر نادان لڑکی نہیں، پوری 420 ہے۔ اگر آپ کو تگنی ان کا ناچ نہ نچایا تو مجھے پاشا نہیں کھوتا کہنا۔ پیٹھ پیچھے تو اب بھی میں یہی کہتا ہوں یار، کبیر دادا نے کہکا لگایا، پھر سامنے بھی کہنا، بلکہ میں اپنا نام ہی یہی رکھ لوں گا۔ بہرام میری جان، بے وقوفوں کی سی بات نہ کرو، یہ پریشانیاں اور الجھنیں اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ مجھے نہ تو اس لڑکی سے محبت ہے اور نہ میں اپنے مقام اور جگہ سے ناواقف ہوں۔ کبیر دادا نے اسے اصلی نام سے پکارا، مجھے ثبوت درکار ہے۔ پاشا کو تسلی نہیں ہوئی تھی، کیا ثبوت چاہیے؟ کبیر دادا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ شہاب قصوری، اخلاق حسین، نوشاد افریدی اور وہ سالہ ایس پی وغیرہ تمام ہر دوسرے دن نت نئی لڑکیوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں، اور ان کی یہ بغیرتیاں ان بیویوں سے بالکل بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پاشا سانس لینے کے لیے رکا، مگر کبیر دادا سے صبر نہیں ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کے اونٹوں سے پھسلا تو پاشا اطمینان سے بولا، تو یہ کہے آپ اپنی روزمرہ پر آ جائیں، ہر دوسرے دن آپ کی خوابگاہ میں نئی لڑکی ہونی چاہیے، بالکل اس طرح جیسے شادی سے پہلے کیا کرتے تھے۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، میری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، 3 راتیں اس ڈائن کے ساتھ گزار لی ہیں، اتنا کافی ہے۔ کبیر دادا نے افسوس بھرے انداز میں دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے کہا، کسی اور لڑکی کے ساتھ رات گزارنے سے کیا ہوگا؟ پاشا جٹ سے بولا، مجھے یقین آ جائے گا کہ آپ اس فراڈن کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے اور میرے اندیشے غلط ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جان چھڑائی، جیسے ہی میرے معیار کی کوئی لڑکی نظر آئی تمہاری یہ تمنا بھی پوری کر دوں گا، وعدہ۔ پاشا کے ہونٹوں پر مانا خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک بار کہہ تو دے، کبیر دادا جلاتے ہوئے بولا، اگر تمہاری نصیحتیں اختتام پذیر ہو گئی ہوں تو میں واپس چلا جاؤں؟ 1 منٹ۔ وہ جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے کسی کو گھنٹی کرنے لگا۔ پہلی ہی گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی تھی، شاید جسے کال کی گئی تھی وہ اسی کال ہی کا منتظر تھا۔ پاشا نے مختصر کہا، آ جاؤ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ کون ہے؟ کبیر دادا نے حیرانی سے پوچھا، مگر پاشا کے جواب دینے سے پہلے دروازے کو دھکیلتے ہوئے کوئی اندر داخل ہوا۔ آنے والی شخصیت کو دیکھتے ہی کبیر دادا گہرا سانس لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کا اصل نام تو کبیر دادا کو معلوم نہیں تھا اور نہ اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی کی تھی، البتہ وہ نگی کے نام سے مشہور تھی۔ شاید اس کا اصل نام نگینا، نگین، نگدیا، نغمہ وغیرہ تھا۔ چند دن کبیر دادا کی منظور نظر بھی رہ چکی تھی۔ کبیر دادا ہی کی وساطت سے اسے ماڈلنگ کے شعبے میں کافی آگے تک جانے کا موقع ملا تھا اور آج کل وہ چوٹی کی ماڈل تھی۔ کبیر دادا کے بارے اس کے دل میں پسندیدگی کے گہرے جذبات پوشیدہ تھے۔
جنہیں جاننے والوں کے گوش گزار کرنے میں اس نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کبیر دادا کے لیے کسی ایک لڑکی کا ہو کر رہنا ناممکن تھا۔ مگر اب پاشا کی زبانی اسے جو خبر ملی تھی، پاشا پر یقین ہوتے ہوئے بھی اس خبر کے بارے میں وہ شک میں پڑی تھی۔ نکی تم؟ کبیر دادا نے گفتگو کی ابتدا کی۔ شکر ہے، آپ کو میرا نام تو یاد ہے۔ پاشا سے مصافحہ کرتے ہوئے وہ کبیر دادا کی قریب پہنچی اور اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بے باکی سے اسے چومنے لگی۔ اسے نرمی سے دور کرتے ہوئے کبیر دادا نے پوچھا، کیسی ہو؟ جانے کیوں اسے نگی کی قربت اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک دم تناوش کا خوشبودار اور ملائم وجود اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اسے دیکھ رہی ہو۔ نگی اچک کر میز کے کونے پر بیٹھتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک۔ میرا خیال ہے نگی کی آمد کی وضاحت کرنا ضروری نہیں ہے۔ پاشا نے زبان کھولی۔ پاشا، اب میرے پاس ان چونچلوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ کبیر دادا ایک دم بیزار ہو گیا تھا۔ دادا، یہ وہی نگی ہے جسے چھونے کی پاداش میں 3 تھپڑ میرے چہرے پر اور ایک بھرپور لات میری تشریف پر لگی تھی۔ قسم سے اس دن کے بعد آج تک اسے مصافحے کے علاوہ نہیں چھوا۔ سچ کہہ رہا ہے یہ جھوٹا؟ نگی نے بھرپور کہکا لگاتے ہوئے پاشا کی تائید کی تھی۔ پاشا، تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہ جیسے ہی آپ کے معیار کی کوئی لڑکی نظر آئی آپ میری یہ بھی تمنا پوری کر دیں گے تو بس ٹھیک ہے۔ کبیر دادا کندھے اچکاتے ہوئے بولا، آئے ہائے، اب ہم آپ کے معیار سے بھی گر چکے ہیں۔ نگی بے باکی سے اسے گورتے ہوئے بازاری لہجے میں بولی، دادا ہاں یا نہ میں جواب دیں؟ نگی کوئی سستی لڑکی نہیں ہے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ اس کے لیے ترستے ہیں، یہ تو بس آپ کی محبت میں دوڑی چلی آئی ہے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ ایوب، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اب آگے آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نگی جو ہے پاشا کو تسلی دینے کے لیے نگی کے ساتھ کبیر دادا رات بٹائے گا یا نہیں۔ بٹائے گا تو صحیح، اس کو گھر پر بھی بلائے گا اور گھر پر موجود ہوگی تناوش۔ کیا یہ ماجرا ہوگا جب تناوش اس کے ساتھ کبیر دادا کو دیکھے گی نگی کے ساتھ تو یقیناً تناوش جیسی گھریلو لڑکی کبھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو یہ کیا ڈرامہ ہوگا؟ آیا غصے میں آ کے کبیر دادا تناوش کو طلاق دے دے گا یا کیا ہوگا؟ پھر یہ کیا کھیل کھیلیں گے نگی اور پاشا مل کر؟ یہ سب دیکھنے کے لیے آئی ہوپ بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کو یہ ویٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے بغیر کسی ویٹ کے تو پلیز کمنٹس کے اوپر فوکس کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجئے، اور اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔